بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کے لیے قرآن و سنت کے مطابق کھانا کس طرح کھانا ہے، چلنا کیسے ہے، باتیں کس سے کرنی ہیں، سونا کیسے ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، بال کیسے سنوارنے ہیں، اور ہمیں گفتگو کیسے کرنی ہے، چھینک آئے تو کیا کرنا ہے، لباس پہننا ہے تو کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن و سنت کے مطابق سیکھنا لازمی ہے۔ وہ تمام افراد جو کہ قرآن و سنت کے مطابق یہ تمام چیزیں جانتے ہیں، سیکھے ہوئے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس دنیا میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے اور آخرت کے لیے بھی ان میں کامیابی ہے۔ لیکن ان افراد کے لیے جو یہ چیزیں جانتے نہیں ہیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں نے کوشش کی کہ یہ تمام چیزیں ایک ہی ویڈیو میں بنا دوں تاکہ وہ ان کو سن کر سیکھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اور ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے، قرآن و سنت کو سیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی رضا کے لیے، اور اس پر عمل بھی کریں گے اور اس کو شیئر بھی کریں گے۔ کھانا کھانے کے آداب۔ کھانا اللہ تعالیٰ کی بہت لذیذ نعمت ہے۔ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کھانا کھایا جائے تو ہمیں پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو سنت کے مطابق کھانا کھانے کی عادت ڈالیں۔ اس سلسلے میں ان کا ذہن بنائیں کہ ہر کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ پونچھوں تک دھو لیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہان کے تاجور، سلطان و بہروبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے اور جب اٹھایا جائے تب بھی وضو کرے۔ حکیم الامت مفتی احمد یا نعیمی علیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اس کھانا کے وضو کے معنی ہے ہاتھ منہ کی صفائی کرنا، کہ ہاتھ دھونا کلی کر لینا۔ جب بھی کھانا کھائیں تو بیٹھ کر کھائیں کہ یہ سنت ہے۔ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ الٹا پاؤں بچھا دیں اور سیدھا کھڑا رکھیں، یا سریں پر بیٹھ جائیں اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھیں یا دو زانو بیٹھیں۔ کھانے سے پہلے جوتے اتار لیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ فیض گنجینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا کھانے بیٹھو تو جوتے اتار لو، اس میں تمہارے قدموں کے لیے راحت ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کے لیے قرآن و سنت کے مطابق کھانا کس طرح کھانا ہے، چلنا کیسے ہے، باتیں کس سے کرنی ہیں، سونا کیسے ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، بال کیسے سنوارنے ہیں، اور ہمیں گفتگو کیسے کرنی ہے، چھینک آئے تو کیا کرنا ہے، لباس پہننا ہے تو کیا کرنا ہے۔ اگر کھانا کھانے سے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھیں تو پھر پڑھ لیں بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا بھی پڑھ لیں تو بڑے ہی فائدہ مند ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، ہمیشہ سے زندہ و قائم رہنے والے۔ سیدھے ہاتھ سے کھائیں۔ حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے، اور جب
پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ اپنے سامنے سے کھائیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان و بحروبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص برتن کے اسی جانب سے کھائے جو اس کے سامنے ہو۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ پیالے میں ادھر ادھر حرکت کر رہا تھا، یعنی کبھی ایک طرف سے لقمہ اٹھایا، کبھی دوسری طرف سے اور کبھی تیسری طرف سے لقمہ اٹھایا۔ جب اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، ہے لڑکی، بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ چنانچہ اس کے بعد میرے کھانے کا طریقہ یہی ہو گیا۔ کھانے میں کسی قسم کا عیب نہ لگائیں، مثلا یہ نہ کہیں کہ مزیدار نہیں، کچا رہ گیا ہے، پھیکا رہ گیا ہے، کیونکہ کھانے میں عیب نکالنا مکروہ و خلاف سنت ہے، اور اگر اس کی وجہ سے کھانا پکانے والے یا میزبان کی دل آزاری ہو جائے تو ممنوع ہے، بلکہ جی چاہے تو کھائیں ورنہ ہاتھ روک لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان و بحروبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، اگر خواہش ہوتی تو کھا لیتے اور خواہش نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے۔ امام اہل سنت شاہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں، کھانے میں عیب نکالنا اپنے گھر میں بھی نہیں چاہیے، مکروہ و خلاف سنت ہے۔ عادت کریمہ یہی تھی کہ پسند آیا تو تناول فرما لیا ورنہ نہیں۔ پینے کے آداب، اس سلسلے میں ان کا ذہن بنائیں بچوں کا کہ پانی بیٹھ کر اجالے میں دیکھ کر سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر 3 سانسوں میں اس طرح پیے کہ ہر مرتبہ گلاس کو منہ سے ہٹا کر سانس لیں، پہلی اور دوسری بار ایک ایک گھونٹ پئیں اور تیسری سانس میں جتنا چاہیں پئیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحروبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کی طرح ایک ہی گھونٹ میں نہ پیا جائے بلکہ 3 بار پیا کرو، جب بھی پینے لگو تو بسم اللہ پڑھ کر اور جب پی چکو تو الحمدللہ کہا کرو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ فیض گنجینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پینے میں 3 بار سانس لیتے تھے اور فرماتے تھے، اسی طرح پینے میں زیادہ سیرابی ہوتی ہے اور صحت کے لیے مفید اور خوشگوار ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور پھونک سے منع فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ فیض گنجینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ چلنے کے آداب، اس سلسلے میں بچوں کا ذہن بنائیں، اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو درمیانی رفتار سے رستے کے کنارے کنارے چلیں، نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نگاہوں میں آپ آ جائیں اور نہ اتنا آہستہ کہ آپ بیمار محسوس ہو جائیں۔ لفتگون کی طرح گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلیں کہ یہ احمقوں اور مغروروں کی چال ہے، بلکہ نیچی نظریں کیے پروقار طریقے پر چلیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو جھکے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔
راہ چلنے میں بلا ضرورت بار بار ادھر ادھر دیکھنے سے بچیں اور سڑک عبور کرتے وقت گاڑیوں والی سمت دیکھ کر سڑک عبور کریں۔ اگر گاڑی آ رہی ہو تو سڑک کی طرف سے بے تحاشا بھاگ نہ پڑیں بلکہ کنارے پر ہی رک جائیں کہ اس میں حفاظت کا زیادہ امکان ہے۔ لباس پہننے کے آداب۔ سفید لباس ہر لباس سے بہتر ہے۔ حدیث شریف میں اس کی تعریف آئی ہے، چنانچہ حضرت سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو کہ وہ بہت پاکیزہ اور پسندیدہ ہیں۔ اگر کھانا کھانے سے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھیں تو پھر پڑھ لیں بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا بھی پڑھ لیں تو بڑی ہی فائدہ مند ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان۔ جب کپڑے پہننے لگیں تو یہ دعا پڑھیں، اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ عز و جل کا شکر ہے جس نے مجھے یہ پہنایا اور بغیر میری قوت و طاقت کے مجھے یہ عطا کیا۔ پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کریں، مثلا جب کرتا پہنیں تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ ڈالیں، پھر الٹی میں، اسی طرح پاجامہ میں پہلے سیدھے پاجامے میں سیدھا پاؤں داخل کریں اور جب اتارنے لگیں تو اس کے برعکس کریں، یعنی الٹی طرف سے شروع کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ فیض گنجینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا پہنتے تو دائنی طرف سے شروع فرماتے، پہلے کرتا پہنیں پھر پاجامہ۔ نیا کپڑا جمعے کے دن پہننا شروع کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر نیا کپڑا جمعے کے دن پہنا کرتے تھے۔ اپنے مدنی منع کو امامہ باندھنے کی عادت ڈالیے کہ حضرت سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امامہ ضرور باندھا کرو کہ یہ فرشتوں کا نشان ہے اور اس کو پیٹھ کے پیچھے لٹکا لو۔ امامے کے ساتھ 2 رکعتیں بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ جوتا پہننے کے آداب۔ اس سلسلے میں ان کا ذہن بنائیں بچوں کا کہ کسی بھی رنگ کا جوتا پہننا اگرچہ جائز ہے لیکن پیلے رنگ کے جوتے پہننا بہتر ہے کہ مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو پیلے جوتے پہنے گا اس کی فکروں میں کمی ہو جائے گی۔ پہلے سیدھا جوتا پہنیں پھر الٹا، اور اتارتے وقت پہلے الٹا جوتا اتاریں پھر سیدھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ عز و جل کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب جوتا پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں کا اتاریں۔ جوتا پہننے سے پہلے جھاڑ لیں تاکہ کیڑا یا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ استعمالی جوتا اٹھانے کے لیے الٹے ہاتھ کا انگوٹھا اور برابر والی انگلی استعمال کریں۔ استعمال جوتا الٹا پڑا ہو تو سیدھا کر دیجیے ورنہ فقر و تنگ دستی کا اندیشہ ہے۔ ناخن کاٹنے کے آداب۔ دانت سے ناخن نہیں کاٹنا چاہیے کہ مکروہ ہے۔ ناخن اس طرح تراشیں کہ دائیں ہاتھ کی کلمے کی انگلی سے شروع کریں اور چھوٹی انگلی پر ختم کریں، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کریں، پھر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن تراشیں۔ ناخن تراشنے کے بعد انگلیوں کے پورے دھو لینے چاہیے۔ بال سنوارنے کے آداب۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے بال ہوں تو وہ ان کا
اکرام کرے، یعنی ان کو دھوئے، تیل لگائے، کنگھا کرے۔ مرد کو اختیار ہے کہ پورے بال رکھے یا حلق کروائے۔ پورے بال اس طرح کہ آدھے کان کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر بال رکھے، یا اتنے بڑے رکھے کہ شانوں کو چھو لیں، اور بیچ سر میں مانگ نکالے۔ سر میں تیل ڈالنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی میں تھوڑا سا تیل ڈالیں اور پہلے سیدھی آنکھ کے ابرو پر تیل لگائیں، پھر الٹی پر، اس کے بعد سیدھی آنکھ کی پلک پر، پھر الٹی پر، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے کر سر میں پیشانی کی طرف سے تیل ڈالنا شروع کریں۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تیل لگاتے تو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر ڈالتے اور پہلے ابرو پر تیل لگاتے، پھر پلکوں پر، پھر اپنے سر مبارک پر تیل لگاتے۔ حضور پاک صاحب لولاک سیائے افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنے میں اور کنگھا کرنے میں اور نالین شریف پہننے میں دائیں جانب کو پسند فرماتے۔ ملاقات کے آداب۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صاحب لولاک سیائے افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت بڑھے، اور وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو رواج دو۔ حضرت سیدنا براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صاحب لولاک سیائے افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلام کو عام کرو، سلامتی پالو گے۔ جب کسی اسلامی بھائی سے ملاقات ہو تو اسے جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے سلام کریں۔ سلام کے بہترین الفاظ یہ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن اگر فقط السلام علیکم کہا تب بھی درست ہے۔ اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اگر صرف وعلیکم السلام کہا تو بھی جواب ہو گیا۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمہ بچپن میں ایک مولوی صاحب کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ ایک روز مولوی موصوف اسب معمول پڑھا رہے تھے کہ ایک بچے نے انہیں سلام کیا۔ مولوی صاحب نے جواب دیا، جیتے رہو۔ اس پر آپ نے عرض کی، یہ تو سلام کا جواب نہ ہوا، وعلیکم السلام کہنا چاہیے تھا۔ مولوی صاحب سن کر بہت خوش ہوئے اور بہت دعائیں دی۔ سلام کرنا سنت اور اس کا جواب فوراً دینا واجب ہے، اگر بلاعذر تاخیر کی تو گناہ گار ہوگا۔ سلام اتنی آواز سے کہیں کہ جس کو سلام کیا ہے وہ سن لے، اور اگر اتنی آواز سے نہ ہو تو جواب دینا واجب نہیں۔ جواب سلام بھی اتنی آواز ہو کہ سلام کرنے والا سن لے، اور اتنا آہستہ کہا کہ وہ سن نہ سکا تو واجب ساقط نہ ہوا۔ سلام کرنے والے کے لیے چاہیے کہ سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت کرے کہ اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے، اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں۔ باہری شریعت میں ہے کہ انگلیوں یا ہتھیلیوں سے سلام کرنا ممنوع ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ فیض گنجینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیروں کی مشابہت کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو۔ یہودیوں کا سلام انگلیوں کے اشارے سے ہے اور نصارہ کا سلام ہتھیلیوں کے اشارے سے ہے۔ سلام میں پہل کیجیے۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان و بہروبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب دو شخص ملاقات کریں تو پہلے کون سلام کرے؟ فرمایا، جب کپڑے پہننے لگیں تو یہ دعا پڑھیں، اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ الحمدللہ الذی کسانی
سلام میں پہل کیجیے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب دو شخص ملاقات کریں تو پہلے کون سلام کرے؟ فرمایا، پہلے سلام کرنے والا اللہ عز و جل کے زیادہ نزدیک ہے۔ گرم جوشی سے سلام کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا لوگوں کو گرم جوشی سے سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ ان کو سلام نہ کریں۔ تلاوت و ذکر و درود میں مشغول ہونے والا، نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا، درس و تدریس یا علمی گفتگو یا سبق کی تکرار میں مصروف ہونے والا، کھانا کھانے والا، غسل خانے میں برنا نہانے والا، استنجا کرنے والا۔ اگر کسی نے کہا کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، اگر سلام لانے والا بھیجنے والا دونوں مرد ہیں تو جواب میں یوں کہیں، علیکہ و علیہ السلام۔ اگر دونوں عورتیں ہوں تو جواب میں یوں کہیں، علیکی و علیہ السلام۔ اگر پہنچانے والا مرد اور بھیجنے والی سلام عورت ہو تو جواب میں یوں کہیں، علیکہ و علیہ السلام۔ اگر پہنچانے والی عورت اور بھیجنے والا مرد ہو تو جواب میں یوں کہیں، علیکی و علیہ السلام۔ خط میں سلام لکھا ہوتا ہے، اس کا بھی جواب دینا واجب ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ زبان سے جواب دے اور دوسرا یہ کہ سلام کا جواب لکھ کر بھیج دے۔ لیکن چونکہ جواب سلام فوراً دینا واجب ہے اور خط کا جواب دینے میں کچھ نہ کچھ تاخیر ہی ہو جاتی ہے، لہذا فوراً زبان سے سلام کا جواب دے دے۔ راستے میں چلتے ہوئے دو آدمیوں کے بیچ میں کوئی چیز حائل ہو جائے تو دوبارہ ملاقات پر پھر سلام کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلامی بھائی کو ملے تو اس کو سلام کرے، اور اگر ان کے درمیان درخت، دیوار یا پتھر وغیرہ حائل ہو جائیں اور وہ پھر اس سے ملے تو دوبارہ اس کو سلام میں پہل کیجیے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب دو شخص ملاقات کریں تو پہلے کون سلام کرے؟ فرمایا، پہلے سلام کرنے والا اللہ عز و جل کے زیادہ نزدیک ہے۔ گرم جوشی سے سلام کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان ملتے ہیں پھر ان میں سے ایک اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑتا ہے یعنی مصافحہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ ان کی دعا قبول فرمائے اور ان کے ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت فرما دے۔ سلام کی طرح مصافحہ بھی پہل کریں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں اور ان میں سے ایک اپنے بھائی کو سلام کرتا ہے تو ان میں سے اللہ عز و جل کے نزدیک زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی سے زیادہ گرم جوشی سے ملاقات کرتا ہے۔ پھر جب دو مصافحہ کرتے ہیں تو ان پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 90 رحمتیں سلام میں پہل کرنے والے کے لیے اور 10 مصافحہ میں پہل کرنے والے کے لیے ہیں۔ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں اور مصافحہ کرتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ نہ ہو اور دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں۔ گھر یا کمرے میں داخل ہونے کے آداب۔ جب بھی گھر یا کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں۔ حضرت سیدنا عطار بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سرکار مدینہ فیض گنجینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ کیا میں اپنی ماں کے پاس جانے سے پہلے بھی اجازت لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے عرض کی میں تو اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجازت لے کر اس کے پاس جاؤ۔ انہوں نے عرض کی میں اپنی ماں کا خادم ہوں، یعنی بار بار آنا جانا ہوتا ہے، پھر بھی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجازت لے کر جاؤ۔ کیا تم پسند کرتی ہو کہ اپنی ماں کو بر نہ دیکھو؟ عرض کی نہیں۔ ارشاد فرمایا تو اجازت حاصل کر لیا کرو۔ گھر میں داخل ہونے پر سلام کریں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صاحب الاولاق سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے بیٹی جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، کیونکہ تمہارا سلام تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ جب کسی کے گھر جائیں تو دروازے سے گزرتے وقت ضرورتاً دوسرے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کھنگار لینا چاہیے تاکہ گھر کے دیگر افراد کو ہماری موجودگی کا احساس ہو جائے اور وہ آگے پیچھے ہو جائیں۔ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ رات کے وقت اور ایک مرتبہ دن کے وقت حاضر ہوتا تھا۔ جب میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے کھنکارتے۔ جب کسی کے گھر جائیں تو سلام کریں اور اپنا نام بتائیں اور پوچھیں کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اگر اجازت مل جائے تو اندر چلے جائیں، ورنہ ناراض ہوئے بغیر واپس لوٹ آئیں۔ اس دوران دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوں تاکہ گھر میں نظر نہ پڑے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی دروازے پر تشریف لے جاتے تو دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ دائیں یا بائیں طرف دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوتے تھے۔ گفتگو کے آداب۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب الاولیاء سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا چپ رہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان ملتے ہیں پھر ان میں سے ایک اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑتا ہے یعنی مصافحہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ ان کی دعا کو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں بلا خانے ہیں جن کے بیرونی حصے اندر سے اور اندرونی حصے باہر سے نظر آتے ہیں۔ ایک اعرابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا جو اچھی گفتگو کرے، مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات کیجیے۔ غیر معمولی تیز رفتاری سے گفتگو وقار میں کمی کرتی ہے۔ سکون اور وقار سے ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کریں۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور بڑوں سے ادب کے ساتھ گفتگو کریں۔ جب کوئی بات کر رہا ہو تو اطمینان سے سنیں، اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کریں۔ چھینکنے کے آداب۔ اس سلسلے میں ان کا ذہن بنائیں بچوں کا کہ چھینک کے وقت سر جھکائیں، منہ چھپائیں اور آواز آہستہ نکالیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب الاولیاء سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب چھینک آتی تو منہ کو ہاتھ یا کپڑے سے چھپا لیتے تھے اور آواز کو پست کر لیتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے اور اس کا بھائی یا ساتھ والا یرحمک اللہ کہے۔ چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والے پر فوراً اس طرف جواب دینا یعنی یرحمک اللہ کہنا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں جمائی کی مذمت۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب الاولیاء سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے۔
جب جمائی آنے لگے تو اوپر کے دانتوں سے نیچے ہونٹ کو دبا لیں یا الٹے ہاتھ کی پشت منہ پر رکھ لیں۔ جمائی روکنے کی بہترین ترکیب یہ ہے کہ جب جمائی آنے لگے تو دل میں خیال کرے کہ انبیاء کرام اولیاء کرام جمائی سے محفوظ رہتے ہیں۔ سونے جاگنے کے آداب۔ سونے میں مستحب یہ ہے کہ باطہارت سوئیں۔ سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بستر کو 3 بار جھاڑ لیں تاکہ کوئی موذی شے یا کپڑا وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، اللہم باسمک اموات و احیا، اے اللہ عز و جل میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ الٹا یعنی پیٹ کے بل نہ سوئیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صاحب الاولاق سیائے افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ کچھ دیر داہنی کروٹ پر دائنے ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ کر سوئیں۔ کبھی چٹائی پر سوئیں تو کبھی بستر پر، کبھی فرش زمین ہی پر سو جائیں۔ جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل